کیا آپ جانتے ہیں کہ کائنات کی پہلی بغاوت انسان نے نہیں کی تھی، بلکہ ایک ایسے وجود نے جو خدا کے حضور میں کھڑا ہوتا تھا، وہاں جہاں خدا کا تخت ہے، جہاں آسمانی لشکر جھک کر قدوس 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 کہتے ہیں، وہی سب کچھ بدلے گا۔ وہ کوئی عام فرشتہ نہیں تھا، وہ چنا ہوا تھا، مخصوص تھا، خدا کے جلال کے قریب تھا۔ یہ جو خدا کے جلال کے قریب تھا، کون ہے، کون تھا، کون سا فرشتہ ہے اور کس فرشتہ کی بات کی جا رہی ہے؟ آئیں بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے۔ اور یہ جنگ جو ہے باہر سے نہیں ہوئی، یہ بغاوت جو ہے کوئی دروازہ توڑ کر اندر نہیں آئی یا دشمن نہیں آیا، یہ سب کچھ ایک خاموش جگہ سے شروع ہوا، دل کے اندر ایک خیال میں تھا۔ آئے مقدس پاک کلام میں سے سنتے ہیں۔ یسوع مسیح کے قادر جلالی بابرکت عظیم پاک پوتر سونے سچے قادر اور حکمت والے نام میں سلیمان حکیم بوٹا مسیح کی طرف سے آپ سب کو سلام۔ میرے عزیزو، آئیں بائبل مقدس کی روشنی میں آج سیکھیں گے ایک ایسی بغاوت کے بارے میں جس کا بیان کتاب مقدس میں آتا ہے، اور آئے پہلے تلاوت کرتے ہیں کلام مقدس میں سے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 14واں باب اور اس کی 13ویں آیت پاک۔ گھمنڈ تھا اس کا فہم تھا، کیا تھا؟ مقدس کلام میں سے سنیں گے یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 14واں باب، اس کی 13ویں آیت پاک۔ تو اپنے دل میں کہتا تھا، میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی طرف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا۔ 14ویں آیت، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا سبوں کی زندگیوں میں باعث برکت ہو، آمین۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ صرف نہ ہی یہ ایسی گفتگو تھی کہ جس کو سنا بس سن کے درگزر کر دیا، نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مخلوق نے خالق کے برابر کا خواب دیکھا، مخلوق نے خالق کے برابر کا خواب دیکھا۔ وہ کیا تھا؟ اور اس لمحہ نور تاریکی میں بدل گیا، اس لمحہ نور تاریکی میں بدل گیا۔ دراصل یہ بات کس شخص کی ہو رہی ہے، کس فرشتہ کی ہو رہی ہے؟ کیا تھا ان کا نام؟ کون تھے وہ؟ اس کا اصل میں اس کی پہچان جو ہے لوسیفر کی پہچان ہوتی ہے۔ بائبل نے اس کو نام دیا، وہ ہے لوسیفر، اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کون تھا۔ حزقیاہ کی کتاب، حزقیل کی کتاب، اس کا 28واں باب، اس کی 14ویں آیت پاک میں لکھا ہے، تو
منسوخ کروبی تھا اور خدا کے مقدس پہاڑ پر تھا۔ یہ کوئی عام مقام نہیں اور نہ ہی اس مقام کو عام کہا جاتا، یہ بڑا خاص تھا، اور خدا کا کوئی مقدس جو تھا وہ بہت ہی خاص ہے، اور لکھا ہے یہ اس کا مقام جو ہے وہ وہاں تھا اور وہاں وہ بیٹھتا تھا، وہاں ٹھہرتا تھا۔ یہ خدا کے تخت کے قریب کا قریبی جو خدمتگار تھا وہ تھا، وہاں رہتا تھا جہاں ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کی رسائی جو ہے وہ یہاں تک تھی، اور اس کو ڈانپا کس طریقے سے گیا، اس کی جو بناوٹ ہے، جو اس کی خوبصورتی ہے وہ کس طریقہ سے کی گئی۔ لکھا ہے تو قیمتی پتھروں سے ڈھکا ہوا تھا، یعنی حزقیل کی کتاب بھی بتاتی ہے کہ وہ بہت ہی خوبصورت پتھروں سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ صرف خوبصورت نہیں تھا، وہ جلال کی ریسپیکٹنگ تھی، وہ جلال کی حکمت تھی، اور جلال کو نور سے معمور کرنے والا تھا وہ، اور ایسے ہی جلال کو ظاہر کرنے والا تھا وہ شخص، اور اس کا اس فرشتہ کا اس نوری کروبی کا جو تعلق تھا وہ خدا سے تھا۔ وہ تو اپنی راہوں میں کامل تھا، حزقیل کی کتاب بتاتی وہ اپنی راہوں میں کامل تھا، وہ ایک کامل مخلوق تھی جیسے خدا نے بنایا، لیکن جو خود اپنی وجہ سے گرا وہ غرور تھا اس میں۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ کامل تھا تو گرا کیسے؟ اگر وہ کامل تھا تو گرا کیسے؟ بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ تیرے دل نے تیری خوبصورتی کے سبب سے مغرور ہوا، تیرا دل تیری خوبصورتی کے سبب سے مغرور ہوا، اور یہی اس کی وجہ تھی گرنے کی۔ یہاں ایک گہری بات ہے، گناہ سے باہر نہیں آیا، کوئی شیطان اسے بہکانے نہیں آیا تھا، یہ سب ایک اس کے اندر ہی پیدا ہوا تھا۔ وہ ایک خیال تھا، ایک احساس تھا کہ میں بھی، جیسے کہ ہم انسان ہیں، ہم بھی ایسے خیال کرتے، میں بھی ایسے ہی اس کے ذہن میں بھی خیال آیا، خدا کی اتنی عزت ہے، خدا کی اتنی شہرت ہے، اس کا حکم ہوا پانی سب مانتے ہیں، اور سب کچھ بنانے کی قدرت رکھتا ہے، میں بھی تو اس کے قریب، میں بھی تو کچھ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا۔ وہ خود یہ سمجھتا تھا کہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ یسایہ کی کتاب 14 باب کی 14 سے 13 آیت بتاتی ہے کہ میں چڑھوں گا، میں بلند ہوں گا، میں خدا کی مانند بنوں گا۔ یہی وہ بات آ گئی، یہی وہ مغرور، اور یہی غرور اس کے ذہن میں آ گیا، اور اسی نے اسے وہاں سے گرا دیا جب اس نے خدا کا انکار نہیں کیا تھا بلکہ خود کو خدا کے برابر کرنا چاہا تھا۔ یہی اصل بغاوت ہے جو اس نے کی۔ آسمان پر جنگ ہوئی، وہ جنگ کیسی تھی؟ جب غرور بڑھتا جاتا تو غرور بڑھتا گیا تو وہ چھپ نہیں سکتا تھا، وہ نہ تو چھپ سکتا تھا نہ ہی وہ چھپ رہ سکا، بلکہ اس نے ایک بغاوت کرنا شروع کر دی۔ اور لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ آسمان پر جنگ ہوئی۔ سوچیں، آسمان جہاں امن ہونا چاہیے تھا وہاں جنگ کیوں ہوئی؟ جہاں ایک سلامتی اور سلامتی کا شہزادہ رہتا ہے، جہاں ایک سلامتی سے ملبس پاک حکمت سے بھرا ہوا خدا قدوس ہے، وہاں جنگ کا بھی ایک جھنڈا کھڑا ہو گیا۔ وہ کیا تھی؟ وہ بغاوت تھی، کیونکہ بغاوت کبھی خاموش نہیں رہتی۔ لکھا ہے مکاشفہ کتاب 12 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ اس نے ستاروں کا
तीसरा हिस्सा गिरा दिया। ये सितारे कौन थे? फरिश्ता, यानी कि वो अकेला नहीं गिरा, वो अकेला नहीं था, उसके साथ कुछ गिरोह भी थे, उसके साथ उसके साथी भी थे जो उसके साथ ही गिराए गए, और उसने दूसरों को भी अपने साथ गिरा दिया, उसके साथ उनको भी उसने गिरा दिया। वो जमीन पर गिरे थे, लिखा है वो जमीन पर गिरे थे। मकाशवा की किताब 12वें बाब की 9वीं आयत ये बताती है, यीशु मसीह की गवाही ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। अंजील मुकद्दस में से लूका की अंजील उसका 10वां बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा है कि यीशु मसीह ये कहते हैं, यीशु मसीह की गवाही क्या है? यीशु मसीह की गवाही ये है कि मैंने शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरते हुए देखा। अब उसका मकाम खत्म हो चुका था, अब वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। अब वो हिकमत, वो जो उसकी ताकत थी, जो नूरानी फरिश्ता था, वो सब कुछ खत्म हो चुका था। ये अचानक था, ये ताकत थी, ये फैसला कुन था, लेकिन गहरी रूहानी पॉइंट जो है गहरा यही है। यहाँ एक बात बहुत गहरी है, लूसीफर ने खुदा को छोड़ा नहीं, उसने सिर्फ ये सोचा मैं भी, और यहाँ और यही सोच ने उसे आसमान से जमीन पर लेकर आई। ये सोच है जैसे कि आप अपने आप को कामिल समझते हैं, अपने आप को बड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको कोई ओहदा मिल जाता है, अगर आपको कोई ऐसी रिस्पेक्ट मिल जाती है, तो आप समझते नहीं है कि आप ही आप हैं, बाकियों को कुछ समझते नहीं है। लेकिन वो समझ जो आप समझते हैं वो आपको आसमान से जमीन पर लेकर आ जाती है। इसी तरह उस लूसीफर को भी आसमान से जमीन पर लेकर आया गया। पावर और हिकमत से बड़ी ये बात थी, ये है एक का मन करो भी। वही एक ख्याल की वजह से गिराया गया। तो क्या है आगे, क्या होगा जब यही ख्याल इंसान के दिल में आए? तो इंसान क्या करेगा? क्या यही कहानी आज भी दोहराई जा रही है कि नहीं? इस मिजाज, इस सोच को बदले और उसको देखें, वो पहले क्या था, बाद में क्या था, उसके बाद वो क्या हुआ, और क्या सोचा उसने, वो क्या हो गया। लेकिन शर्त ये है, अगर आप गिरे हुए हैं, अगर आप झुके हुए हैं, अगर आप बिल्कुल खत्म हुए हैं, नकारे हो चुके हैं, तो आपको उठाने के लिए आपके पास आपका मसीह यीशु जो है वो आने वाला है, और आपको आपके अंदाज से, जैसे वो कहता है कि बोझ के तके मांदे लोगों मेरे पास आओ, वो उठाने के लिए आपको आ रहा है, और आपको जरूरत है उसको उठाने, उससे अपने आप को देने की। और हमेशा अपने आप को हर कामिल शख्स ना समझ लीजिएगा, और ना ही हर फलमौला समझिएगा, बल्कि अपने आप को उसके हुजूर छोटे, अदने और नाचीज समझिएगा, क्योंकि खुदा नकारों को ही कामिल बनाता है। खुदा हमेशा आपको सलामत रखे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू।